آپ ننھے منھے مریضوں کو دیکھ سکتے ہیں. ان کو خون یہاں پہ لگا ہوا ہے اور یہ وہ خون ہے جو لوگ عطیہ کرتے ہیں, ڈونیٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ کی ڈونیشن خون کی شکل میں ان بچوں کو لگتی ہے تو ان بچوں کی سانس چلتی ہے, ان کے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رہتا ہے. یہاں پہ آ کے جب خون وغیرہ لگتا ہے تو تازہ دم ہو جاتی ہیں. جی. اچھا, اور دعا نکلتی ہے دل سے وہ جو خون دینے والے لوگ ہیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. موجود ہوں فرنٹیئر فاؤنڈیشن میں اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے ہیں جو تیلیسیمیا کا شکار ہیں. ان کے والدین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر موجود ہیں. یہ آپ دیکھ تو سکتے ہیں لیکن ان والدین یا ان بچوں کی تکلیف سے, ان کے کرب سے ہمیں اس طرح اندازہ نہیں لگ سکتا خدا نخواستہ جب تک یہ مرض, یہ جو بیماری ہے یہ آپ کو لاحق نہ ہو جائے. یہاں پر کس قسم کا علاج ہوتا ہے, کیسے خیال رکھا جاتا ہے, آپ ننھے منھے مریضوں کو دیکھ سکتے ہیں. ان کو خون یہاں پہ لگا ہوا ہے اور یہ وہ خون ہے جو لوگ عطیہ کرتے ہیں, ڈونیٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ کی ڈونیشن خون کی شکل میں ان بچوں کو لگتی ہے تو ان بچوں کی سانس چلتی ہے, ان کے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رہتا ہے. اس سینٹر کے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر فخر زمان صاحب سے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کتنے مریضوں کا یہاں پر ماہانہ حساب سے یا سالانہ حساب سے علاج ہوتا ہے, کتنی عمر تک کے بچے یہاں پہ آتے ہیں, کتنی عمر تک سے بچے جو ہیں وہ یہاں پہ لائے جاتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ فدا صاحب آپ لوگوں کے وزٹ کا یہاں پہ آنے کا. یہ آج 8 مئی تھیلیسیمیا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں, اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایک تو تھیلیسیمیا کے حوالے سے معاشرے میں شعور کو اجاگر کرنا ہے تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ تھیلیسیمیا کیا ہے اور اس کا علاج کس طریقے سے ہوتا ہے اور اس سے ہم یعنی پریونشن کیسے کر سکتے ہیں. تو فرنٹیئر فاؤنڈیشن جو ہے پچھلے 20 سالوں سے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض یہاں پہ ہمارے پاس آتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس فرنٹیئر فاؤنڈیشن کے پشاور, کوہاٹ اور سوات سینٹرز میں 4000 سے زیادہ مریض ہمارے پاس اس وقت رجسٹرڈ ہیں. اور یہ جو جتنے بھی تھیلیسیمیا کے مریض ہیں ان کو مہینے میں 2 سے 3 بار خون کی ضرورت پڑتی ہے, بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑتی ہے. اور ہم سالانہ جو ہمارا ٹرن آؤٹ ہے پیشنٹس کا وہ تقریباً 15,000 مریض یہ یہاں سے ٹرانسفیوژن بھی کرتے ہیں. اور فرنٹیئر فاؤنڈیشن میں ان کو نہ صرف ٹرانسفیوژن بلکہ یہاں پہ ایکسپرٹ ڈاکٹرز کے زیر نگرانی جو تھیلیسیمیا کا جس طریقے سے علاج ہوتا ہے ان کی میڈیسنز پرووائڈ کی جاتی ہے, اور پھر کاؤنسلنگ ہوتی ہے پیشنٹس کی, فیملیز کی, کہ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ہی خاندان میں اگر ان کو اویئرنیس نہ ہو تو ایک ہی خاندان میں 2-2, 3-3 مریض بھی تھیلیسیمیا کے پیدا ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ آتے ہیں, یہ فرمائیے گا کہ یہ پورے صوبے سے مریض صرف پشاور میں آتے ہیں, آپ کا سینٹر یا ہسپتال جو ہے صرف پشاور میں ہے؟ سر ہمارا جو ہاسپٹل ہے بیسیکلی تو یہاں پہ 2003 میں پشاور سے ہی سٹارٹ ہوا تھا, لیکن اس کے فوراً بعد 2004 میں ہم نے ایک سینٹر جنوبی اضلاع کے لوگوں کی سہولت کے لیے کوہاٹ میں ایک سینٹر کا آغاز کیا. اور پھر ہمارا تیسرا سینٹر جو ہے وہ جو ہمارے ناردرن ایریاز ہے مالاکنڈ ڈویژن میں کہ لوگوں کو ان کی دہلیز پہ سہولت پہنچانے کے لیے, تو ایک سینٹر ہمارا سوات میں بھی قائم کیا گیا ہے. اچھا, اور یہ 3 سینٹر ہو گئے, ان میں افغان مہاجرین بھی آتے ہیں؟ جی بالکل, یہ ہمارے سینٹرز میں یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع کے لوگ بشمول جو ہمارے ابھی جو مرجڈ ڈسٹرکٹس ہیں جن کو پہلے فاٹا کہا جاتا تھا ان کے بھی پیشنٹ, ایون ہمارے پاس یہ جو ہمارے افغانستان کے پیشنٹس ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی سہولت صحت کی اس طریقے سے میسر نہیں ہے, اور آلریڈی بھی ہمارے پاس یہاں پہ پیشنٹ رجسٹر ہیں جو یہاں پہ مقیم افغان مہاجرین ہیں, تو وہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ آتے ہیں اور ان کو بھی یہ سہولت پہنچائی جاتی ہے. ہمارے پاس یہاں پہ خیبر ایجنسی اور جتنی بھی یعنی فاٹا کے علاقے اور سوابی, مردان, بنو,
کوہاٹ سارے اضلاع سے یہاں پہ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں. جن مریضوں کو ہمارا کوہاٹ سینٹر نزدیک پڑتا ہے وہ لوگ وہاں پہ علاج کے لیے جاتے ہیں, جن کو سوات نزدیک پڑتا ہے وہ سوات جاتے ہیں, لیکن ان تینوں سینٹرز پہ ان مریضوں کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار خدا نخواستہ کہ مریضوں کو خون کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کے پاس خون دستیاب نہیں ہوتا, لوگوں نے ڈونیٹ نہیں کیا ہوتا؟ جی سر, اصل میں یہ ہے کہ خون کے حوالے سے بھی ہمارے معاشرے میں آگاہی کا بہت زیادہ فقدان ہے, یعنی خون دینے کے حوالے سے, عطیہ خون کے حوالے سے. اور میں اگر آپ کو بتاؤں سر کہ یہ جو ہمارا پاکستان از ون آف دوز کنٹریز کہ جہاں پہ عطیہ خون کی شرح 1% سے بھی کم ہے, یعنی جو ہماری ٹوٹل آبادی ہے اس کے 1% سے بھی کم جو ہے لوگ وہ خون عطیہ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں پہ جو ہے, چاہے وہ تھیلیسیمیا کے مریض ہیں یا باقی ایمرجنسی میں جن کو ضرورت پڑتی ہے بلڈ کی, جیسے ہاسپٹل میں آپریشنز ہوتے ہیں, ڈیلیوری کیسز ہوتے ہیں, فائر آرم انجریز ہو جاتی ہیں, روڈ ٹریفک, خون کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور عطیہ خون کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. اچھا, آپ نے فرمایا کہ مختلف خاندانوں میں 2-2 4-4 بچے اس طرح ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے, تو اس بیماری سے, تھیلیسیمیا سے بچا کیسے جا سکتا ہے پیشگی طور پر؟ جی, تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جو کہ مکمل طور پر پریونٹیبل ہے. اس کو یعنی ہم بہت آسانی سے اس سے بچا جا سکتا ہے. پوری دنیا نے اس کے لیے یہ کوشش کی ہے کہ ایک پراپر قانون سازی کی ہے اور اس کے ذریعے ایک ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا ہے شادی سے پہلے, کہ آپ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی کریں. کیونکہ اس بیماری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب 2 تھیلیسیمیا کیریئرز آپس میں شادی کرتے ہیں تو ان کے بچوں میں تھیلیسیمیا میجر کی بیماری ہوتی ہے. تو اگر شادی کرنے والا جو جوڑا ہے, جو لڑکا اور لڑکی ہیں, ان کو اپنا تھیلیسیمیا سٹیٹس معلوم ہو اور نکاح کے وقت ان کا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ وہاں پہ موجود ہو, تو اس طریقے سے ہم پھر اپنی آنے والی نسل کو تھیلیسیمیا میجر کی بیماری سے بچا سکتے ہیں. پاکستان میں قانون سازی نہیں ہوئی اس حوالے سے؟ سر, پاکستان میں قانون سازی ہوئی ہے, ہمارے صوبے میں بھی خیبر پختونخوا میں بھی قانون سازی ہو چکی ہے, لیکن اس کی جو عملداری ہے یا امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہو رہی. اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں مختلف سٹیجز پہ, وہ قانون پریکٹیکلی اس پہ عمل نہیں ہو رہا. یہ قابل علاج بیماری ہے یا نہ ساری عمر مطلب خون بدلتا رہے گا؟ سر, تھیلیسیمیا کا علاج جو ہے وہ 2 طریقوں سے ہوتا ہے. ایک کو ہم سپورٹیو ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. سپورٹیو مینز کہ جیسے ہم بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے ان بچوں کو ایک سپورٹ دیتے ہیں اور ان کی زندگی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور دوسرا اس کا ایک مکمل علاج ہے جس کو ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. وہ اس کا ایک مکمل علاج اس لحاظ سے ہے کہ وہ کامیاب ہونے کے بعد یہ بیماری بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ بچے بالکل نارمل زندگی گزارتے ہیں. لیکن چونکہ وہ علاج بہت مہنگا ہے, ایکسپینسو ہے, اور دوسرا اس کے لیے ایک ڈونر چاہیے ہوتا ہے جس سے بون میرو لیا جاتا ہے اور وہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے. چونکہ وہ میچنگ اور وہ ڈونر بڑی مشکل سے ملتا ہے, تو اس وجہ سے وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کی شرح جو ہے یہاں پہ بہت کم ہے. یہ جو فرنٹیئر فاؤنڈیشن ہے یا اس قسم کے جو ادارے ہیں, یہ مخیر حضرات یا اداروں کے تعاون سے چلتے ہیں, حکومت کا بھی اس میں کوئی عمل دخل ہے, کوئی کردار ہے؟ سر, یا اس میں جو ہے ہمارے فرنٹیئر فاؤنڈیشن یا جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں, زیادہ تر تو ہمارے ساتھ عوام الناس کا جو سپورٹ ہے, جو پبلک ڈونیشنز ہے یا پبلک چیریٹی ہے, چاہے وہ بلڈ کے حوالے سے ہو یا فائنینشیل اسسٹنس ہو, وہ بہت زیادہ ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بھی جس طریقے سے یعنی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کام بہت بڑا کام ہے, تھیلیسیمیا کا علاج بہت مہنگا ہے, تو جس طریقے سے سپورٹ ہونی چاہیے اس طریقے سے تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے یا سوشل ویلفیئر کی طرف سے سال میں ایک دفعہ ایک گرانٹ دی جاتی ہے. اچھا, یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تھیلیسیمیا پیشنٹ جس نے خود اوور کوٹ پہنا ہوا یہاں پر اسسٹ کر رہی ہیں آپ کو, ان سے ہماری بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, یہ سنبل ہیں اور یہ جی تھیلیسیمیا میجر کی پیشنٹ ہے. یعنی تھیلیسیمیا میجر مینز کہ بچپن سے ان کو بلڈ لگ رہا ہے, ابھی تک لگ رہا ہے, لیکن یہ ان کی ہمت ہے اور یہ ان کی ایک بہادری کی ایک مثال ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ تھیلیسیمیا کا مقابلہ کر رہی ہے بچپن سے ابھی تک, اور ایج تو اپنا یہ خود بتائیں گی بھی. سنبل, آپ کی عمر کتنی ہے اور یہاں پہ خود آپ نے اپنی خدمات پیش کی یا انہوں نے آپ کو کہا کہ جی آپ یہاں پہ آ کے ہمیں اسسٹ بھی کریں؟ میری 24 ایئرس ہے اور
میں گھر میں تھی، بور ہوتی تھی، بیمار تھی، بس ہر وقت بیمار. پھر میں سر کے پاس آئی، سر سے میں نے بات کی کہ مطلب میں یہاں جاب کرنا چاہتی ہوں. میری اتنی تعلیم تو نہیں ہے، 8 تک میں نے پڑھا ہے اور کوئی تو ہمیں جاب نہیں دیتا. لیکن پھر ڈاکٹر فخر زمان نے چیئرمین صاحب سے بات کی تو انہوں نے مجھے جاب دی. کیوں نہیں دیتا؟ آپ کو یہاں پہ جاب ملی ہوئی ہے؟ اور کہیں تو نہیں ملتی نا. اچھا، تو یہاں پہ آپ آتی رہی ہیں، یہاں پہ آپ کا علاج ہوتا رہا ہے اسی سینٹر میں؟ جی یہاں پر میرا علاج ہوتا رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے. بلڈ بھی لگاتی ہوں اور پیشنٹس کو بھی لگاتی ہوں، خود کو بھی لگاتی ہوں. یہ جس بیماری میں مبتلا ہیں اسی بیماری میں آپ بھی مبتلا ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمیں تو اتنا نہیں محسوس ہوتا، آپ کو تو زیادہ محسوس ہوتا ہوگا نا کہ یہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. جی بالکل، مجھے پتہ ہے کہ جو تکلیف مجھے ہوتی ہے وہ تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے. تو میں اپنی کوشش کرتی ہوں کہ ان کا زیادہ خیال رکھوں. چلیں، سنبل کی آپ نے باتیں سنی، اور یہاں پہ ایک بچی میمونہ نام سے بھی موجود ہیں جو ابھی کھانے سے فارغ ہوئی ہے نا میمونہ؟ دونوں بہنیں ہیں. اچھا، بشرا اور میمونہ دونوں بہنیں. آپ کی عمر کیا ہے؟ 10. 10 سال کی ہیں. پڑھتی ہیں؟ جی. کس کلاس میں؟ 6. 6 کلاس میں پڑھتی ہیں. یہاں پہ آ کے جب خون وغیرہ لگتا ہے تو تازہ دم ہو جاتی ہیں؟ جی. اچھا، اور دعا نکلتی ہے دل سے وہ جو خون دینے والے لوگ ہیں؟ جی. اور ان کو کیا کہیں گی کہ مطلب بعض اوقات ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ بعض اوقات کمی بھی ہو جاتی ہے، یہ لوگ خون دیتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. ان کو ڈرنا چاہیے؟ نہیں ڈرنا چاہیے. میمونہ، یہاں پہ کتنے سالوں سے یہاں پہ آ رہی ہو؟ میں 2004 سے یہاں پہ آ رہی ہوں. اور پڑھتی ہو؟ جی، فرسٹ ایئر میں ہوں. فرسٹ ایئر میں. کون سے کالج میں یا؟ علامہ اقبال. اچھا، علامہ اقبال. اور آگے بھی ارادہ ہے؟ جی انشاءاللہ. اچھا، چلیں، ان کے حوصلے بھی جوان ہیں، عزم بھی ماشاء اللہ بلند ہے. اور اسی طرح کے ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہم نے انتظامیہ سے بھی بات کی، یہاں پہ مریضوں سے بھی بات کی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا اچھا انتظام ہے. اور جس طرح ڈاکٹر فخر زمان صاحب فرما رہے تھے کہ حکومتی سطح پر اس قسم کی سرپرستی نہیں ہے جس طرح کی سرپرستی ہونی چاہیے، اور ایسے مراکز نجی سطح کے اوپر ہیں. سرکاری اسپتالوں میں ایسے وارڈز نہیں ہیں، ایسی سہولیات نہیں ہیں. اور پھر وہ یہ گلہ بھی کر رہے تھے کہ جو خون کے عطیات دینے والے لوگ ہیں وہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر زیادہ تر آگے نہیں بڑھتے. اگر وہ آگے نہیں بڑھیں گے تو ایسے معصوم بچوں کو، ایسے کلیوں کو خون کیسے لگے گا؟ کیونکہ ان کو خون کے ایک ایک قطرے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب یہ احساس ہوگا کہ جی آپ کا خون ان بچوں کو لگے گا تو ان کی سانسیں چلیں گی، ادروائز خدا نخواستہ پھر نہیں چلیں گے. تو یہ احساس بڑھنا چاہیے، اور یہ احساس ذمہ داری جو ہے یہ بڑھنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا.